الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن روی بن غالب قرشی التیمی رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود اور ان کے والد اور والدہ سب صحابی ہیں، سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مشرکین کے قدم دیکھے جبکہ ہم غار میں تھے، وہ ہمارے سروں کے اوپر کھڑے تھے۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی نچلی جانب دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کے متعلق کیا گمان ہے کہ اللہ جن کا تیسرا ہے۔ جب حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کے لیے آپ کے ساتھ چنا، اور آپ کو جملہ اور بڑے بڑے اعزازات کے ایک بڑا اعزاز یہ بھی نصیب ہوا کہ سفر میں بھی آپ کی ہم رکابی نصیب ہوئی۔ تو جب مکہ مکرمہ سے نکلے اور مدینہ منورہ کے راستے کے لیے چلے تو 3 دن غار ثور میں آپ روح پوش رہے۔ اس وقت زمینیں کچی تھی، راستے بھی کچے تھے، زیادہ تر اونٹ کی، خچر کی، گدھے کی، بیل کی، بلکہ بیل تو اس طرف زیادہ نہ تھے لیکن بہرحال اونٹ اور خچر وغیرہ کی سواری زیادہ تھی۔ تو وہاں سے آپ جب گھر سے تشریف لے چلے ہیں تو پیدل چلے اور غار ثور میں آ کر روپوش ہوئے اللہ کے حکم سے، جو بہت ہی اونچا پہاڑ ہے، یعنی غار حرا سے بھی زیادہ اونچا پہاڑ ہے، اور پہاڑ ہے، کوئی باقاعدہ سیڑھیاں نہیں، راستہ نہیں۔ اور آج سے 1425-26 سال پیچھے ذرا دیکھ لیجیے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست شان ظاہر فرمائی کہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ جیسا کہ معراج کے موقع پر براق پر بٹھا کر لے کر گئے اور پھر آپ وہاں مدینہ منورہ میں اترے، 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، آپ یہاں ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ تو مشیت الہی کہ اسی طرح سے آپ کو زمینی سفر طے کرنا تھا اور بڑی زبردست آزمائشیں رہی، تو اس میں ہوا ایسا کہ پیچھے قصہ طویل ہے، آپ حضرات وقتاً فوقتاً سنتے ہیں۔ جس وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہوئی، آپ کے پاس کفار کی امانتیں تھیں، زیورات وغیرہ تھے، تو اللہ پاک نے چونکہ آپ کو امین کا لقب بھی عطا فرمایا تھا، ایک طرف تو ایسی زبردست مخالفت کے جان کے دشمن اور دوسری جانب عالم یہ اطمینان کا کہ آپ کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھوایا کرتے تھے، تو آپ نے وہ امانت داری پوری طرح سے نبھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ آپ میری جگہ لیٹیں اور یہ امانات ہیں، آپ نے سمجھا دیا، یہ امانتیں صاحب اموال جو ہیں ان کو واپس لوٹا کر پھر آپ مدینہ منورہ آئیے، ہم جا رہے ہیں۔ اس وقت مشرکین کے جوان تلوار سوتے آپ
کے در دولت پر کھڑے تھے اس انتظار میں کہ جیسے ہی آپ نکلیں گے، جیسے پہلے منصوبہ بندی ہوئی تھی کہ یہ باغی سب کے سب حملہ آور ہو جائیں گے اور اس طرح سے آپ کے خاندان والے سب سے بدلہ نہ لے سکیں گے تو چپ ہو کے بیٹھ رہیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی ساری سلطنت ہے اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کائنات میں سب سے زیادہ شہید تھے اور پیارے محبوب، تو اللہ پاک نے ان کے لیے ایسے انتظام کا سامان فرمایا کہ عقل حیران رہتی ہے۔ اللہ پاک ہی کے حکم سے آپ نے ایک مٹھی مٹی کی لی اور سورہ یاسین شریف کی شروع کی آیات پڑھی اور اس کے بعد وہ مٹی پھینکی اور اللہ پاک نے وہ مٹی سب کے سروں پر ڈلوا دی۔ وہ مٹی کیا تھی؟ غیر سے یوں سمجھ لیجیے اللہ پاک نے اس میں کلورا فارم کی تاثیر پیدا کر دی تھی، جس کے سر پر پڑی وہ بے خود وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا اور اس کے ہوش آواز بالکل معطل ہو گئے۔ آپ ان کے درمیان سے ہی نکلے تھے اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے پر تشریف لے گئے، فرمایا کہ اجازت ہو گئی چلیے، تو سب تیاری پہلے سے چل رہی تھی، اجازت کی دیر تھی، چنانچہ آپ وہاں سے دونوں کے دونوں چلے اور پھر غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ تو آگے چل کر غار ثور سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتلے دبلے تھے، اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور یہ بہت زبردست اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردست کرامت ہے کہ ایسی زبردست ہستی کو اپنے کندھوں پر بٹھانے کی سعادت نصیب ہوئی اور پھر راستہ بھی ہموار نہیں، پہاڑ اور پہاڑ بھی بہت اونچا، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی۔ اس مدد پر اللہ پاک کی زبردست شان دیکھیے کہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہی غار ثور تک گئے اور پھر آپ نے کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ ذرا رکیے، میں غار کو صاف کر لیتا ہوں۔ تو غار کو صاف کیا، کچھ سوراخ سے اپنا امامہ پھاڑ کر اس سوراخوں کے اندر آپ نے وہ کپڑے بھرے اور سوراخ روکے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا اور اس میں بھی قسمت سے تھا، چنانچہ اندر گئے۔ جیسے ہی اندر جا کے ٹکے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جاسوس جو تعاقب کر رہے تھے ہوا یوں کہ وہ لوگ بے خود جو کھڑے تھے، کسی شخص نے آپ کو راستے جاتے دیکھ لیا تھا تو آ کے دیکھا، کہا کہ کیوں کھڑے ہیں تم لوگ یہاں پہ؟ کہا ان کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ کہا وہ یہاں کہاں ہیں؟ وہ تو میں نے فلانے راستے پر دیکھا تھا ان کو جاتے ہوئے۔ اب جو انہوں نے جھری میں جھانک کے دیکھا تو اندر پہ سر پر چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، کوئی نہیں اندر لیٹے ہوئے۔ بالآخر کچھ وقت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ اٹھ کے باہر تشریف لائے تو پوچھا کہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ تو بات ہے اس طرح سے سلسلہ آغاز ہوا سفر کا، سفر ہجرت کا، اور پھر آپ وہاں جب پہنچ چکے تھے تو کفار بھی جو ایسے کھوجی لوگ تھے ان کے اندر بازے کی کچی زمین، پتھریلی زمین، اس کے اوپر بھی نشان قدم دیکھتے دیکھتے پیچھے پہنچ گئے اور جہاں سے آپ کو اپنے کندھوں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوار کیا تھا، حیران ہوئے فوجی کہ یہاں تک تو 2 آدمیوں کے نشان ملتے ہیں پیروں کے اور اس کے بعد ایک آدمی کہاں ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے، میں ہوں یا آپ ہیں، اپنے گھر میں یا مسجد میں کہیں بھی پیروں کے ساتھ چلیں یا جوتوں کے ساتھ چلیں، یعنی ننگے پیر چلیں یا جوتوں کے ساتھ، اور فرش پکا ہو، ہمارے ہاتھ کے نشان قدم دکھتے نہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اور ایسی زمین کے اس میں کچی بھی آئی، پتھریلی بھی آئی اور پہاڑ کے اوپر تو پتھر ہی پتھر تھے، لیکن کیا کہنا فوجیوں کا کہ ایسے زبردست فوجی تھے کہ غار کے دھارے تک پہنچ گئے
اور ادھر اللہ پاک نے اپنی ایسی زبردست قدرت دکھائی کہ غار کے دانے پر مکڑی نے جالا تنا اور کبوتری نے انڈے دیے اور اس پر بیٹھ گئی. وہ دیکھ کر حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یہاں تک تو نشان قدم ملتے ہیں، آگے نہیں ملتے. اور اللہ پاک نے ان پر ایسی ایک خاص کیفیت یوں کہہ لیجیے تاری کر دی کہ وہ جھکے نہیں. نیچے وہ جھکے دیکھ لیں غار کے دانے کے اندر، کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہے. روایات میں ہے کہ ایک شریر نے تو وہاں کھڑے کھڑے پیشاب بھی کر دیا. تو اس وقت کا معاملہ تھا. تو جب دونوں اندر تشریف لے گئے تھے تو سارے سوراخ تو بند کر دیے تھے، ایک کھلا تھا، اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگا لیا تھا کہ یہ سوراخ بھی بند ہو جائے، اور پیر پھیلا دیے تھے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ آرام کیجیے. تو جب دشمن پہنچ گئے اور باتیں کر رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آ گئے اور بالکل سر پر پہنچ گئے. تو اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب سفر میں دو میں سے ایک نے کہا کہ آئیے انہوں نے ہمیں اور ہم پکڑے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ دو کے ساتھ ایک تیسری ہستی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ پاک نے انہیں اندھا کر دیا. باتیں کر کے تھوڑی دیر وہاں رک کے کہ بھئی یہاں تو آنے کا سوال پیدا یوں نہیں ہو رہا ہے کہ مکڑی نے جالا کار رکھا ہے، اگر وہ اندر گھستے تو جالا ٹوٹتا. اور پھر ایسا کمال ہو گیا کہ کبوتری نے انڈے بھی دے رکھے اور بیٹھی کبوتری، تو بعد میں اللہ پاک نے ہی انہیں اندھا کر کے وہاں سے لوٹا دیا. تو وہی مضمون بیان کیا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت اللہ پاک نے کتنا زبردست کرم فرمایا تھا کہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائی. آگے جب سفر شروع ہوا 3 دن آپ وہاں رکوت رہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اس وقت جب آپ تشریف لا رہے تھے تو کہا کہ جلدی سے کچھ کھانے پینے کا سامان تیار کر دیں. جلدی جلدی انہوں نے ایک چھوٹے سے تھیلے کے اندر سامان تیار کیا تو باندھنے کو کوئی چیز نہ ملی، تو جلدی سے انہوں نے اپنا کمر بند کھاڑا 2 ٹکڑے کیے اور اسے باندھ دیا. تو جس کی وجہ سے وہ ذات النطاقین بھی مشہور ہو گئی، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن. اور اس طرح سے ایک غلام ان کے ذریعے سے کھانے پینے کا ایسا فیصلہ کرتے تھے کہ بکرے چرانے کے بہانے وہ وہاں جایا کرتے تھے غار طور پر اور دودھ وغیرہ نکال کر دے دیتے تھے، سامان پہنچا دیتے تھے. اور یہ بھی آپ غور فرمائیے اللہ کی شان دیکھیے، جو دنیا کے رہبر و رہنما ہیں آج یہ امت ہے، خود ان کو بھی سفر کے اندر ایک رہبر کی ضرورت پیش آتی ہے. اور وہ رہبر بھی زبردست بات دیکھیے کہ غیر مسلم ہے لیکن قابل اعتماد ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ بوقت ضرورت غیر مسلم بھی اگر ہو، قابل اعتماد ہو، تو اس کو رہبر بنانے میں کوئی مذاکرہ نہیں. اور وہ جس ذمہ داری کو سونپا گیا تھا انہوں نے اس کو پوری طرح سے نبھایا اور بڑی رازداری کے ساتھ میں سفر شروع ہوا. باہر کے اللہ تعالیٰ کی زبردست عنایتیں اور مہربانیاں، کرم نوازیاں آگے چلے. ادھر کفار مایوس ہو گئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی آپ کو اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو جو بھی پکڑ کر لیا ہے، دونوں میں سے ایک کو بھی پکڑ کر لیا ہے خصوصاً حضور، تو 100 اونٹ انعام ملے گے. تو یہ لالچ ایسا تھا 100 اونٹ ملیں گے، معمولی بات نہ تھی. لوگ بھاگے دوڑے اور اس کے بعد کوئی نہ پا سکا سوائے ایک شخص جن کا نام سراقہ تھا.
نکلے تو دیکھ لیا دور سے اور بڑے خوش ہو گئے کہ لوگ 100 اونٹوں کا انعام تو اپنے نصیب میں نکلا. خوشی کی انتہا نہ رہی. قریب جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا. زمین سب بالکل ہموار. لیکن جب اللہ پاک چاہے تو جو چاہے اپنی کائنات میں تصرف کرے. گھوڑا جو ہے وہ اچھا خاصا دھکے سے دوڑتا ہوا آیا اور وہاں آ کے زمین میں پاؤں دھس گئے, گھبرا گیا ہو. تو بہرحال انہوں نے التجا کیا آپ سے کہ آپ دعا کر دیجیے میرا گھوڑا نکل جائے. میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, معافی چاہتا ہوں. پھر آپ نے اس کو قریب بلا کر بات چیت کی اور کہا اے سراقہ دعا کرتا ہوں میرا گھوڑا نکل جائے, لیکن یاد رکھ کہ واپس جا اور راستے میں تجھے کوئی بھی ملے تو اس کو بھی واپس موڑ لینا, یعنی اس کو ہمارا پتہ مت دینا. تو اس نے وعدہ کیا جو اس وقت تک کفر کی حالت پر تھے. اور پھر آگے چل کر وہ وقت آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے, صحابی ہوئے. آپ نے فرمایا اے سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ایران فتح ہوگا, وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کا سامان مال غنیمت میں آئے گا اور تیرے حصے میں وہاں سے اس کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. تو اللہ پاک کی شان ہے. بہرحال اس طرح سے جب مالک چاہیں زمین کو بالکل نرم کر دیں, چاہیں سخت کر دیں, چاہے اوپر کر دیں زمین کو, چاہے نیچے کر دیں, چاہے پہاڑوں کو جیسے چاہے کر دیں. علمان و نفی جیسے زلزلوں میں کیسے کیسے افسوسناک واقعات سامنے آئے. تو بہرحال صراط کا سفر جو جاری رہا تو آگے ایک مشکل اور پیش تھی. مدینہ منورہ میں آپ کے خصوصی شاگرد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو آپ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا, اپنا شاگرد رشید بنا کر بھیجا کہ وہاں جا کر دین کی خدمت کریں, دین پھیلائیں. انہوں نے بڑی حد تک وہاں راہ ہموار کر دی, میدان صاف کر لیا اور وہاں کے کانٹے سارے چن کر ایک طرف کر دیے. غرض کے لوگوں کے ذہن بنا لیے اور بہت بڑی تعداد تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. بازے سردار بھی جو بہت سخت غصے میں تھے ان کے لیے بھی اللہ پاک نے ایسے راستے کیے کہ آپ سے جب ملے بکھرے ہوئے آئے, غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا بیٹھو ذرا بات سنو, سانس لو اور بات سن لو. اگر بات ٹھیک ہو دل گواہی دے تو ماننا, نہیں تو کوئی بات نہیں, زبردستی نہیں. جب وہ بیٹھے آپ نے حق اس طرح پیش کیا کہ دل میں اتر گیا کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. واپس لوٹے ہیں ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر. تو اس طرح سے مدینہ منورہ میں فضا بڑی سازگار ہو گئی. لیکن اس کے باوجود یہ اعلان جو تھا انعام کا یہ دور دور تک اس کی خبر پہنچ چکی تھی. تو مدینہ منورہ میں بھی ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا بریدہ. ان کے ساتھ تھے کوئی 70 کے قریب ساتھی, سارے تقریباً بڑے ماہر تیر انداز اور جنگ کے سلسلے میں ماہر, بڑے زبردست. تو انہوں نے لالچ کیا کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا موقع ہاتھ آ رہا ہے, ایسا سنہری موقع پھر کہاں ہاتھ آئے گا. لہذا وہ اپنے ساتھیوں کو تیار کر کے, جب مسلمان آپ کے انتظار کے شہر سے باہر جایا کرتے تھے تو وہ بھی جایا کرتے تھے کہ جیسے ہی آپ پہنچیں گے ہمارا پورا گروہ ان کو یہ سامان بنا کے پکڑ کے اور واپس وقت مکرمہ بھیج کر پاؤں لے لے گا. لیکن انہیں پتہ نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی تدبیر کر رہے ہیں. جب قتل کے سلسلے میں منصوبہ بندی ہوئی تھی تو اس کے بارے میں 9ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب آپ کے بارے میں منصوبہ بندی ہو رہی تھی کہ آپ کو قتل کریں, آپ کو قید میں ڈالیں یا آپ کو وطن سے باہر نکال دیں, تو اس منصوبہ بندی میں پھر یہ ہوا کہ آپ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی ہوئی. لیکن وہ
کفار اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہترین تدبیر ان کے بیچ سے بچا کر لے کر آیا اللہ پاک، اس طرح کہ ان کا سرکار کا پار بھی پہچانا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے وہ تیار ہو رہے تھے بستر آتے، آپ کا جب قافلہ پہنچا مختصر، آپ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ غلام تھے جو رہبر و رہنما تھے مشرک، تو بہرحال وہاں جب پہنچے تو دیکھتے ہی گرد و غبار کو وہ جوش میں آ گئے، ان کا کہ بہت اچھا موقع آ گیا، ابھی بہت زبردست مال غنیمت ملے گا۔ لیکن جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اونٹنے کے قریب آئے، آپ نے ان کو دیکھا تو وہ نظر کرم آپ کی ان پر پڑی، اور پھر آپ کی وہ پیاری گفتگو جو منہ سے پھول جھڑتے تھے وہ انہوں نے سنی۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا نام ہے؟ کہا بریدہ، اور میں کہ بہت اچھا، بس براد اس کے معنی ٹھنڈک ہے، اور بریدہ بہت پیاری ٹھنڈک ہے۔ کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ اسلمی۔ فرمایا یہ بھی بہت اچھا، یعنی فال نیک ہے، بریدہ نام ہے، قبیلہ اسلمی ہے۔ بس یہ بات سننی تھی کہ آگے کو پڑھ کر کہا کہ میں آپ پر ایمان لایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سارے ساتھی بھی ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تعاون کے حاصل کرنے کے چکر میں جو کر بھیجا تو اللہ پاک کی جان دیکھیے کہ اتنی بڑی دولت دینی کہ اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں۔ فوراً انہوں نے اپنا امامہ پھاڑا، امامہ اتارا اور نیزے کے اوپر باندھا اور آگے علم بنا کے جھنڈا بنا کے چلنے لگے، اور اس طرح سے وہ آگے آگے چلتے تھے۔ باہر کے اللہ پاک کی شان ہے، ایک مقام پر جا کر پڑاؤ کیا، قدرے دھوپ ہوئی، دونوں بیٹھے تھے، دیکھنے والے امٹ امٹ کر آ کر دیکھ رہے تھے، لیکن سوچ میں پڑ رہے تھے کہ ان میں دونوں میں پیغمبر کون ہے۔ دونوں ملتے جلتے لگ رہے تھے، تو مخاطب پڑ رہا تھا۔ اللہ پاک کی شان ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد قدرے جب ڈوب تیز ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سایہ جو کیا تو اشکال ختم ہو گیا کہ ظاہر ہے کہ آپ پیغمبر ہیں جو تشریف فرما ہے۔ بادشاہ اس طرح سے پھر آپ کے وہاں پذیرائی کا سلسلہ ہوا، اور وہ پوری تاریخ ہے جو رمضان المبارک میں آپ جو بھی حضرات اس میں شریک ہوتے ہیں مفصل کتاب سے سنتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ وقت یاد ہے، ویسے زبردست کٹھن مرحلے سے گزرے تھے آپ اور ہم، اور وہ اللہ ہمارے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ تیسرے دن دونوں میں۔ آگے چل کر زندگی میں ایسے مرحلے بھی آئے کہ خطرات منڈلانے لگے کہ دشمن کبھی بھی موقع لگا کر آپ کے در دولت پر حملہ کر کے آپ کو شہید نہ کر دیں، تو اللہ کے حکم سے آپ نے پہرا لگایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بعض اور صحابی وہ پہرا دیا کرتے تھے باری باری، اور آپ کے در دولت پر کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کے سرحانے کی طرف وہ ستون ہے، اور وہ جگہ جہاں کھڑے ہوتے تھے چوکیداری کی جگہ تھی، تو اس نسبت سے آج بھی اس ستون کا نام ہے استوانہ حق، چوکیداری کا ستون، یعنی وہ کھڑے ہونے کی جگہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو روضہ مبارکہ ہے سرحانے کی طرف وہ ستون ہے، اور اسی کے بالکل قریب میں ستون عائشہ ہے، جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک ہوتی تھی اعتکاف کی حالت میں۔ تو بہرحال اس طرح سے اللہ پاک کی شان ہے، پہرے داری کا حکم ہوا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ اب پہرا آپ ختم کرا دیجیے، اور ارشاد فرمایا سبحانہ تعالیٰ نے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کو اللہ پاک نے تبھی موت عطا فرمائی، اگرچہ جنگوں میں زخمی ہوئے آپ، دندان مبارک شہید ہوئے، لہو لہان ہوئے آپ، رخسار مبارک زخمی ہوئے،
لیکن بارکہ اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ موت آپ کو طبی طور پر آئی اور سارا کام مکمل ہو گیا، تو بارکہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکین بالکل سر پر پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ پاک نے جب چاہا تو ان سے یوں حفاظت فرمائی کہ وہ نیچے جھک کر دیکھا نہیں انہوں نے۔ ہمارا آپ کا بھی یقین اور ایمان یہی ہونا چاہیے کہ جب تک زندگی ہے کوئی مار نہیں سکتا، اور جب وقت آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ موت اور زندگی سب جس طرح سے کائنات کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اسی طرح زندگی اور موت کے حالات بھی سب اللہ تعالیٰ ہی کے حالات ہاتھ میں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اس سے خیر مانگتے رہیں، عافیت مانگتے رہیں، اور اس کا پکا یقین رکھیں کہ جب وقت آئے گا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ تو بہرحال حیات لائی آئے اور قضا آنے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو اس طرح سے یہ مضمون مستحضر رہے، اور مستحضر رکھنے کے ساتھ ساتھ اصل جو مقصد ہے وہ آخرت کی تیاری کی ہے کہ جو وقت ملا ہے غنیمت ہے، کام کر لیں تو اس صورت میں بڑے فائدے میں رہیں گے۔ تیزی سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں ایک واقعہ، گزشتہ جمعے کو تو اختصار سے آپ حضرات کو وہاں کے حالات سنائے۔ حج کے دوران میں ہم جب 11 تاریخ کو رات کو کنکریوں کے لیے مینا کی طرف چلے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ بس میں بیٹھے ہم بہت سارے ساتھی 40-45 کے قریب، اور بس آگے جا کر عزیزیہ میں ایسی رکی پھنسی کہ آگے بالکل راستہ بند تھا۔ تو مجھے وہ یاد آتا رہا کہ، اور اب بھی یاد آتا ہے کہ خرگوش اور کچھوے کی جب مثال پڑھا کرتے تھے کبھی طالب علمی کے زمانے میں سنا کرتے تھے، تو ہم وہاں سے چلے تو عزیزیہ پہنچے، ہم تقریباً آگے بیٹھے، بہت کم وقت میں گاڑی چلی اور پہنچ کے آگے سے بھی شاید کم لگا ہو، لیکن اس کے بعد جو پھنسے تو پھر وہاں پھنسے اتنا ٹائم ہو گیا کہ 3 گھنٹے تک بس میں بیٹھے ہوئے سوکھتے رہے، یہ سوچ کر کے اب پہنچ جائیں گے جب پہنچ جائیں گے۔ اور جب بالکل آسمی ختم ہو گئی تو پھر جب پیدل چلے تو وہ پھر یہ یاد آتا ہے کہ کام جب شروع ہو جائے تو اللہ پاک کے فضل سے تکمیل بھی ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں سے چلنے لگے، جیسے بھی ہو سکا گرتے پڑتے، بوڑھیاں ہم سارے کے سارے جوان، چلو بھائی اللہ کا ذکر کرتے رہے اور چلتے رہے 11 نمبر گاڑی کا گزشتہ جمعے کو ذکر کر چکا ہوں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پورے 3 گھنٹے چلے، بس سے اترنے کے بعد چلتے رہے، پھر سرنگ آئی، پھر اس کو عبور کیا، پھر اس کے بعد میرا کی جو حدود ہیں جہاں خیمے وغیرہ اور پھر پر پہنچے، پھر سیدھے ہاتھ والے حصے پر چلے گئے تھے تو اس کی وجہ سے اور زیادہ ہوا کہ سیدھے ہاتھ پر بغیر بات کے بہت لمبا چل کے اترنا پڑا۔ اس کے بعد پھر کنکریوں کے لیے پل کی طرف آئے، شیطان کے پل کی طرف، تو بہرحال اس طرح چلے تو 3 گھنٹے چلے، اور جب چلے تو کام ہو گیا۔ اگر ہم رات بھر یہ بیٹھے سوچتے رہتے کہ بس چلے گی تو جب اتریں گے ہم تو جب وہاں قریب پہنچیں گے تو رات ہماری ساری بس میں پوری ہو جاتی بے بسی کے عالم میں۔ تو باہر کے خرگوش جو تھا وہ سو گیا کہ بھائی میرا کیا ہے، افسر کچھ کرتا ہوا تو کے دامن میں پہنچ جاؤں گا۔ کچھوا جو تھا اس نے کہا کہ بھائی ایسے کام نہیں چلے گا، رنگ کے چلو ورنہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ہم نے جب چلنا شروع کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ گرتے پڑتے جیسے بھی ہوا بھائی چلتے رہو، ساتھ لیتے رہو لمبے۔ بہرحال اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ پہلے تو شیطان کے پل پر پہنچے، کنکریاں ماری، اس کے بعد واپس اپنے مقصد کی طرف چلے۔ تو 3 گھنٹے چلے لیکن کام ہو گیا اور منزل پر پہنچ گئے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو کام کرنے کا ارادہ ہوا اور کام کر لیا تو منزل جو ہے وہ قریب ہوتے ہوتے منزل آ جاتی ہے۔ تحریک نعمت کے طور پر گزشتہ کل کا اور اس کے ساتھ یہ آج کا یا اس سے پہلے خود کا روزہ میں نے عرض کیا تھا بیچ میں کہ مستحب ہے، جمعے کو تو موقع نہ ہو سکا، یاد نہ رہا، تو اس بار کو میں نے بیان کیا تھا۔ بہرحال جس نے کام شروع کر لیا وقت پورا ہو گیا اور کام ہو گیا۔ ایک ساتھی ہمارا سیدھا بولا ہے، وہ خود کا روزہ تو رکھ لیا اس نے اور کل کا رکھا نہیں،
اور کہنے لگا آج کے بارے میں کہ کل رکھ لوں گا. میں نے کہا کل من روزہ تو رکھ سکتا ہے نہیں کرتا, یہ آگے پیچھے کا تو ہو جاتا نہیں ہوتا تو تب بھی حضرت کو چاہیے تھا. جیسے مثال ہے کہ حضرات علماء کرام نے دی, حج کو گیا, اس نے حج کے سارے کام کیے لیکن عرفات میں نہیں گیا تو اس کا حج ہی نہیں. اصل رکن جو ہے حج کا وہ سب سے اعظم اور اصل رکن کو عرفات کا قیام ہے. عرفات میں حاضری ہے چاہے تھوڑی دیر کو, تو وہ جب نہیں ہوئی تو ساری چاہے تمہارا زیارت کر رہا ہو, صحیح کر رہا ہو, قربانی کر رہا ہو, کچھ بھی کر رہا ہو, حج ہی نہیں اس کا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کام شروع ہو جائے تو اللہ پاک فضل فرماتے ہیں, شروع کرا کے تکمیل بھی کرا دیتے ہیں. رمضان مبارک آتے ہیں ماشاء اللہ, تو آپ اور ہم جو بھی اللہ پاک کی مہربانیاں کرم نوازیاں ہیں توفیق عطا فرماتے ہیں, روزہ شروع کرتے ہیں تو کام ہوتا چلا جاتا ہے, مکمل ہوتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ مہربانی رکھے اور جب تک زندہ رکھے نصیب فرماتے رہیں کہ بعض وقت تاریخ بھی آتی رہتی ہے کہ کون سا روزہ ہے. گاڑی چل رہی ہے, کام سے مطلب ہے, بس کام جاری ہے, اور کبھی کبھی توجہ کر لی کہ بھائی آج اتنے ہو گئے, تو 12 اللہ کا کرنا ہوتا ہے کہ ادھر رمضان شروع ہوتے ہیں ادھر تکمیل ہو جاتا ہے. حج کے سلسلے میں ہم بھی سوچتے ہیں, سبھی سوچتے ہیں آغاز کرنا ہے, پھر چلنا ہے, پھر آگے سارے مراحل بڑے مجموعہ ہوتا ہے مراحل کا اور مجاہدات کا. لیکن اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے کہ جب کام شروع ہو جاتا ہے تو سلسلے سب اللہ پاک آرام سے طے کرا دیتے ہیں. اسی طرح سے نماز کا ہے کہ نماز کے لیے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اس کا شکر احسان ہے, ایسا جذبہ عطا فرمایا کہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری نماز کے لیے جب طبیعت کے اندر اللہ پاک نے ایسا جذبہ عطا فرما دیا, اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں آپ کو حقیقت ہے کہ رسی بھر بھی بھاری بھی گزرتا. ایک نماز پڑھ کے دوسری کی نماز کی فکر ہوتی ہے, اس کے لیے تیاری کرتے اور آ جاتے ہیں. تو بہرحال اصل بات یہی ہے کہ کام جاری رکھیں اور اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مدد مانگتے رہیں. یہ نماز حاجت کا نسخہ یہ بڑا زبردست تفصیلی نسخہ ہے. یہاں یہ ہے کہ آپ حضرات کو کام کے نسخے بتانے میں کسی قسم کا کوئی بخل نہیں ہے, اور دوسرے یہ بھی ہے کہ کوئی فیس بھی نہیں ہے. جس طرح سے سارے پیغمبروں نے فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الی رب العالمین, اور ہر پیغمبر نے کہا, یہ ہم بھی کہتے ہیں انہیں پیغمبروں کی اتباع میں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں, کہ بغیر صرف کے آپ کو یہ کام کے نسخے بتاتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ خبر فرماتے ہیں جو بھی قبول کر لیتے ہیں بڑے فائدے کر لیتے ہیں. تو نماز حاجت کا نسخہ بڑا زبردست ہے. جہاں بھی ہم نے اللہ پاک کے فضل سے دعائیں کی, جو بھی ان سے مانگی, اللہ پاک نے ایسے کرم فرمایا کہ وہ کام میں سے ہوتے چلے گئے. آتے ہوئے ہمیں کتنا ڈرایا تھا ڈرانے والوں نے, جی فلائٹیں لیٹ ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ہاں بھائی اللہ مہربانی کریں گے. جب چل کے دعا مانگی ہم نے, فجر کی نماز پڑھی, نماز کے بعد دعا مانگی, جیسے دعا کی تھی اللہ پاک کا ادا کرم ہوا, سارے مرحلہ کا ہو گیا. اور اللہ پاک کا بڑا کرم ہو گیا کہ یہاں بھی جلدی لے آئے اور باہر بھی جلدی نکال دیا. تو بات کیا ہے, اللہ پاک سے رابطے کی ضرورت ہے. ویسے وہاں جب جاتا ہوں وہاں بھی یہاں بھی دعا بہت خصوصیت سے طواف میں اور آخری حصے میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں بعض خصوصی دعائیں جلدی جو ہے وہ اللہ پاک سے مانگ لیتا ہوں. تو اس میں یقین رہتا ہے پورا, اللہ پاک سے بالکل پکا یقین ہے کہ جو مانگو وہ دیتے ہیں, جو مانگو وہ سنتے ہیں, قبول کرتے ہیں. یہاں ملے یا آگے ملے, لیکن بہرحال قبولیت میں کوئی شک بھی نہیں کہ یا اللہ نے ان بندوں میں داخل فرمائی ہے جو مستجاب الدعا ہیں, جو کچھ دعا کریں آپ قبول فرما لیا کریں. اور اسی طرح سے عرض کرتا رہتا ہوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بدوی جو بھی تھے کہ تاریخ میں ان کا تذکرہ ہے, وہ میری زبان پر رہتے ہیں, ان کے لیے دعا خیر کرتا ہوں. اس طرح اور بعض حضرات ہیں اور پوری حضور کی امت کے لیے بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتا ہوں. آپ حضرات دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو ان سب کے لیے اجتماعی دعا کر لیتا ہوں. تو چونکہ رکن یمانی سے حجر اسود تک رش کی وجہ سے قدم چھوٹے چھوٹے لے کر چلنا ہوتا ہے, اور چند منٹوں کے اندر کام جو ہے وہ اللہ کے فضل سے پورا ہوتا ہے. بات کہ اللہ تعالیٰ کریم مطلق ہیں,
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام شروع کر دیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے، پورا بھی ہو جاتا ہے، اور اگر سوچتے رہیں تو گاڑی وہیں کھڑی رہے گی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، آپ اگر سوچتے رہیں، مجھ سے بعض لوگ کوئی تعویذ لے کر جاتے ہیں اور 2 دن بعد 3 دن بعد آئے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تعویذ پہن لیا؟ تو وہ اندازہ ہو جاتا ہے پہنا نہیں، تو کہہ دیتے ہیں ہاں بس وہ بھی آج بنوا لیں گے، آج پہن لیں گے۔ اور کبھی دوا لینے والے دوا لاتے ہیں ڈاکٹر سے، میز پر لا کر رکھ دی، تو کوئی بات چیت کے درمیان میں پوچھا کہ دوا استعمال کر لی کہ نہیں؟ وہ لے تو آئے تھے، ابھی پی نہیں ہے۔ جب پیئیں گے نہیں تو فائدہ کہاں ہوگا؟ تو باہر کا کھانا بھی اسی طرح سے آدمی یہ سوچتا ہے کہ کھانا تو تیار ہے لیکن کھاتا نہیں، تو اس صورت میں اس کا پیٹ تو نہیں بھرتا۔ پیٹ تو جب بھرے گا جب یہ کھائے گا، تو کام تو کرنے سے ہوگا، خالی سوچنے سے کام نہیں ہوتا۔ ہمیں آپ کو بجائے اس کے کہ سوچ میں رہیں، کام شروع کرنا چاہیے اور کام میں لگ جانا چاہیے تاکہ منزل آسان ہو اور منزل مراد پر پہنچ سکے۔ اور میں مثال دیا کرتا ہوں، خود اپنی مثال ابھی آپ کو سنا چکا ہوں 3 گھنٹے چلنے کی، اللہ پاک قبول فرمائے اور ان کا کرم رہے کہ اگر آدمی سوچتا رہے تو میں بتاتا ہوں بعض وقت ہم کسی بھی بڑے روڈ پر کھڑے ہیں اور کوئی صاحب اگر ہمارے سامنے سے گزرے تو میں کہتا ہوں کہ ان کو دیکھو ابھی ہمارے سے چند فٹ کے فاصلے پر، اور دیکھتے دیکھتے گھروں کا فاصلہ اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے اتنے دور نکل جاتے ہیں، ہم وہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں۔ تو چلنے والا جو ہے وہ جب چلے گا تو اس کی منزل تو قریب ہوتی جا رہی ہے اور فاصلہ طے ہوتا جا رہا ہے۔ ہوائی جہاز جب تک کہ زمین سے اٹھ کر چل نہیں لیتا، یعنی اڑنا شروع نہیں کرتا، تو اس وقت کا وہ وقت جو ہے حساب میں لگانا جو بیکار ہے۔ اصل تو وقت وہ ہے جب وہ زمین سے اٹھ گیا اور چل رہا ہے، اب سمجھو کہ منزل کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں آپ کو بھی اسی طرح سے سوچنا چاہیے کہ کام تو کرنے سے ہوگا، خالی سوچنے سے کام نہیں ہوتا۔ اس لیے کام میں لگیں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، پیارے نبی کی اتباع کریں، اپنی حالت کو اچھا کریں اور اللہ پاک سے مانگا۔ سچ بات یہ ہے کہ یقین اور اعتقاد کے ساتھ اگر اللہ پاک سے ہم تعلق رکھیں گے، مانگتے رہیں گے تو وہ کرم فرماتے رہیں گے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ہند بنت ابی امیہ حذیفہ مخزومیہ ہے، روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تو نکلتے وقت یہ دعا کرتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل۔ میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اے اللہ میں اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں راستے سے بھٹک جاؤں یا ہٹایا جاؤں یا پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں یا میں کسی پر ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں یا جہالت کا ارتکاب کروں یا مجھ سے کوئی جہالت والا سلوک کیا جائے۔ تو آپ دعا مانگ لیا کرتے تھے، آپ اور ہم بھی دعائیں کر لیا کریں گھر سے نکلنے کے وقت، اور بھی کچھ یاد نہ ہو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ تو پڑھ لیا کریں، اسی طرح داخل ہونے کے وقت بھی اللہ کو یاد کر لیا کریں، اور گھر میں جب داخل ہوا کریں تو جو بھی سامنے آئے چھوٹے ہوں یا بڑے گھر کے افراد میں سے ان کو سلام کیا کریں۔ اس سے قبل بھی عرض کر چکا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ہماری حالت بہت تنگی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں جایا کرو تو گھر میں جو بھی سامنے آیا کرو ان کو سلام کیا کرو، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا کرو اور سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار کرو۔ تھوڑے وقت کے بعد صحابی آپ کی خدمت میں آئے، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جو نسخہ بتایا تھا عمل کرتا ہوں، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، خوب مالدار ہو۔ تو آپ حضرات بھی پڑھ لیا کریں، کام کا نسخہ ہے۔ تو اور دوسری ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی گھر کا فرد سامنے نہیں آیا دروازہ کھولنے کے لیے تو ایسی صورت میں آپ یہ پڑھ لیا کریں السلام علینا وعلی عباد الصالحین یا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ پڑھ لیا کریں۔ تو بہرحال اس طرح سے گھر کے اندر آنا، گھر سے باہر نکلنا،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی اور کرم نوازی کا معاملہ ہے. اس لیے نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہوئے چلنا چاہیے. تو اس میں بھی زبردست اجر و ثواب اللہ پاک نے رکھے ہیں. ہم آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں جس قدر بھی سبقت کر جائیں گے اسی قدر آپ اور ہم بہت کامیاب ہوں گے. اور جس قدر دوری رہے گی پڑھنے پڑھانے میں اعمال میں اسی قدر جو ہے اللہ سے اور اس کے پیارے نبی سے دوری رہے گی. اللہ پاک ہمیں آپ کو دوری سے بچائے اور قرب اپنا بھی اور اپنے پیارے نبی کا بھی عطا فرمائے. روزی کے سلسلے میں مخلوق بہت پریشان رہتی ہے. مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں, سورہ جمعہ پڑھ لیا کریں. رات کو ممکن ہو جائے, صبح ممکن ہو جائے, رات کو پڑھیں. اور سورہ جمعہ جو ہے اس کو بالکل آخری آیت ہے واللہ خیر الرازقین. تو جب یہ ختم کریں تو 21 دفعہ اللہ خیر الرازقین پڑھ لیا کریں. تو اس کی برکت سے بھی امید ہے کہ اللہ پاک روزی کشادہ فرما دے. اور اسی طرح سے میں اکثر بتاتا ہوں حضرات کو جو بہت پریشان ہیں مالی لحاظ سے, تنگیاں ہو گئی, پریشانیاں ہو گئی اور اپنی اس میں کوتاہیوں کو دخل ہوتا ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لیں رات کو اور نماز حاجت کے بعد 313 مرتبہ واللہ خیر الرازقین پڑھیں کہ اول اور آخر درود شریف بھی 11 پڑھ کے خوب دعا کیا کریں گڑ گڑا کے تو اللہ پاک روزی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. کل بھی میرے پاس 2 نوجوان بچے گھر آئے اپنے مسائل کے سلسلے میں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا, روزی کے لیے پریشان تھا, تو آپ نے مجھے یہ پڑھنے کو بتایا. پہلے تو آپ کو بتایا تھا, میں نے کہا کیا بتایا تھا, تو اس نے پھر یہی بتایا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا روزگار لگ گیا. واقعہ اصل بات اللہ پاک کی طرف رجوع کی ہے کہ اللہ پاک سے ہی کہیں, گڑ گڑائیں, حاضری کریں, جو بھی اپنے مقصد اور مدعا ہے وہ پیش کریں گے یا اللہ یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ ہے. تو دعا مانگنے میں ثواب بھی بہت اور اللہ پاک کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور کام بھی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے, اس کا کرم ہو اور مہربانیاں رہیں. اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل شامل فرما لیں, ان کی رضا مل جائے, ان کا قرب مل جائے. اور کیا چاہیے اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ رب کریم بڑے کریم ہیں, بڑی ان کی عنایت اور مہربانیاں ہیں. جب بندہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے, تھوڑا سا متوجہ ہو تو اللہ پاک اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. بندہ یہاں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے, اللہ پاک بہترین جماعت کے اندر یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے اللہ پاک کی یاد سے, اللہ پاک کی عبادت سے, اطاعت سے, اس کے احکام کی تعمیل سے اپنے آپ کو مزین کرتے رہیں اور قرب حاصل کرتے ہیں. اللہ پاک بڑے کریم ہیں جس نے ہمیں آپ کو ایمان کی طاقت عطا فرمائی اور بلا استطاعت یہ نعمت عطا فرمائی ہے. ہمارا فرض ہے اس کی قدر کرتے رہیں اور جو اس کے لوازمات ہیں یعنی اعمال صالحہ وہ برابر جاری رکھیں. اللہ پاک بڑے قبول کرنے والے, درگزر فرمانے والے اور کرم کے فیصلے اور رحم کے معاملے فرمانے والے ہیں. اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں کیا کریں, اللہ تعالیٰ بہت سننے والے ہیں. اس لیے یاد رکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا ایسا ہوا کہ میاں کا انتقال ہو گیا اور دونوں میاں بیوی بہت آپس میں محبت سے رہا کرتے تھے. تو بہت زیادہ رنجیدہ رہا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی, رسول اللہ کسی طرح صبر نہیں آتا. زندگی اس قدر یوں سمجھ لیجیے کہ واجہانہ محبت کی گزرتی تھی, رابطے کی زندگی گزرتی تھی. تو مشیت الہی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو تنہا ہو گئی, بہت ہی رنجیدہ رہتی تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر شوہر کا انتظام فرمائیں گے. تو فرماتی ہے کہ میں بہت حیران تھی کہ میرے جو شوہر جو ہے ایسا شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے.
بہت ہی لاڈ چاو سے رکھتے تھے، بڑے پیار محبت سے رہتے تھے، تو آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیجیے، اور اس طرح سے اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا احسان عطا فرمایا کہ ام المؤمنین بن گئی، امت کی ماں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، واقع اللہ تعالیٰ زبردست کریم ہے، دعا سکھا دیا آپ نے اور بتا دیا، اور انہوں نے اس پر عمل کیا، اللہ پاک نے کیسا کر دیا۔ واقع آپ اور ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں پوری طرح سے لگے رہیں، اللہ پاک ہمارے آپ کے کام بنانے غیر سے ایسے ایسے انتظامات فرما دیتے ہیں، کرم فرما دیتے ہیں کہ کچھ مت پوچھیے۔ حج کو جب جا رہے تھے تو بارے ساتھی اس سلسلے میں یوں پریشان تھے کہ عرفات میں کیا ہوگا، تو میں نے کہا کہ فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کے مہمان ہیں وہ میزبان ایسے انتظام کریں گے کہ اتنا کھانا ملے گا کہ کھا نہ سکیں گے اور رکھنے کو جگہ نہ ہوگی۔ آپ کس بات کی فکر لے کر چلے، اور اللہ پاک ایسا ہی کرتے ہیں کہ عرفات میں اس قدر کھانے پینے کو ملتا ہے کہ کچھ مت پوچھیے، ہدایا پر ہدایا آتے چلے جاتے ہیں، کہیں فروٹ آ رہا ہے، کہیں کھانے آ رہے ہیں، کہیں جوس آ رہے ہیں، کہیں کچھ آ رہا ہے، کہیں کچھ آ رہا ہے۔ ارے میں نے کہا دیکھ رہے ہو میزبان کی طرف سے بارش ہو رہی ہے، بارش۔ اس وقت تو باہر کے ہر آدمی الا ماشاء اللہ کے علاوہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے لے لو، مزدلفہ میں پتہ نہیں کیا حال ہوگا، لیکن وہاں پر بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ کھانے کو خیر سے مل جاتا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ ہم وہاں پہنچے، اپنے ساتھ ہم کچھ لے کر نہیں گئے، اللہ بھروسے چلو کچھ نہ کچھ وہاں مل ہی جائے گا، نہیں ہوگا تو خرید لیں گے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی حاجی صاحب آئے، انہوں نے آ کے کھانا دیا، یہ کھانا لے لیجیے، غیر سے گمان نہیں، یا اللہ آپ کی زبردست کرم نوازی ہے۔ بہرحال اللہ پاک بڑے کریم ہیں، وہی حاجتیں اور ضرورتیں پیدا کرتے ہیں اور وہی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ہماری سوچ اعلیٰ اور عرفہ ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، اس پر یقین کامل ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ مانگنا ہمارا آپ کا فرض ہے، اور جب مانگتے رہیں گے تو ان کو ترس آئے گا اور اس طرح سے بیڑا پار ہوگا۔ ضروری نہیں کہ کھانے کے لیے مانگیں، اور بھی ظاہر ہے آپ کی ہماری بتیری حاجتیں ہیں، اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور یہ بھی یقین رکھیے کہ سب اللہ پاک کے فضل ہیں، بندے کی اپنی کوئی طاقت اور کوئی بساط نہیں۔ اس دفعہ ایک واقعہ بزرگ تھے، انہوں نے سنایا تھا، ایک صاحب نے کئی لاکھ ڈالر وہاں حج کے لیے جمع کیے، لے کر گئے، بڑے پیسے والے آدمی ہیں، اور لے کر گئے چلنے کے میں VIP حج کروں گا۔ اس قدر VIP کے بیان سے پایا، آپ اندازہ کیجئے کہ جو اتنی بڑی رقم ظالموں میں سے جائے تو VIP سے بنے گی، لیکن اللہ کی پتہ وہاں بڑا ہوٹل ہے، ہلٹن ہوٹل، اس میں وہ ٹھہرے، اور ذہن کے اندر یہی کہ بہت آرا جو ہے وہ VIP حج کروں گا، ایسا وقت میرے پاس اس بات کی کمی ہے۔ اللہ کی پناہ کہ بیوی جو تھی وہ نہائی دھوئی اور تمام کاغذات پتے کے وہ سارے جناب وہ نہانے کے وقت کمرے میں رکھ دیے، اور نہا دھو کر جلدی سے حرم کے لیے نکل کھڑی ہوئی، اور کاغذ کوئی بھی ساتھ میں آتے پتے کا نہ لے گئی، اور مشیت الہی کے حرم شریف میں نہ جانے کیا صورت سے شاید بے ہوش ہو گئی، انہیں اٹھا کے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اب میاں صاحب یہاں اکیلے پریشان، چھٹی گم ہو گئی، بری حالت ہو گئی، 2 دن ہو گئے، بیوی کا کچھ پتا نہیں، کاغذات گھر میں رکھے سارے پتے، ڈھونڈ کے تھکتے، حتیٰ کہ TV وغیرہ پر بھی اعلان بھی کرا دیا، ایسا بہت تھا، لیکن کوئی ایسا پتا نہیں۔ 2 دن کے بعد بیوی ہوش میں آئی، آنکھیں کھولی، دیکھا کہاں ہوں، پوچھا کہاں ہوں، تو انہیں بتایا گیا کہ اسپتال کے اندر ہے۔ پھر وہاں سے انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح سے ہلٹن ہوٹل میں ٹھہری ہوں، میرے شوہر وہاں ہوں گے، ان کا یہ نام ہے، فون نمبر ہے وغیرہ،
جب رابطہ ہوا تو پھر جناب وہ رابطہ ہو گیا، لے کر آئے تو توبہ کی، کہا کہ اللہ میاں کبھی بھول کر نہیں کہوں گا کہ بھی آئی پہ حج کروں گا، جیسے آپ کرائیں گے ویسے کروں گا۔ تو بھائی بات یہ ہے آدمی کیا اترا ہے، کیا آپ نے، تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بڑا بول دیتا ہے، اللہ پاک بنا کر رکھے، بڑے بول سے بچائے، تو ایسا سامنے آتا ہے کہ آدمی بالکل عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم سے محفوظ رکھے اور اپنی مہربانی سے مالا مال رکھے۔ درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا۔ ایک پرچہ ہے جناب مرشد احمد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اور بھی بعض حضرات ہمارے ڈاکٹر صاحب بیمار چل رہے ہیں، اور ہمارے بڑے پرخوردار مولوی حافظ سلم حج کے بعد ہی کچھ بخار وغیرہ میں رہے، ان کی طبیعت بھی ناساز چل رہی ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ ہمارے ساتھیوں میں حج کے احمد کمال میاں اور ان کی اہلیہ صاحبہ اور بخاری صاحب بھی ابھی پوچھا تھا جمعے میں، تو وہ ابھی تک طبیعت باہر نہیں ہوئی، اور بھی ساتھی بعض بیمار ہیں، تھکن وغیرہ کا اثر چل رہا ہے۔ نصیر صاحب ہیں، یہ بھی بیمار ہیں بیچارے، کل سے کافی زیادہ طبیعت ناساز ہے، ان کی صاحبزادی بھی کافی دن سے بخار میں ہے۔ ان سب کے لیے اور بھی جتنے بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم تسلم من تسلم وتبارك يا جلال الإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے العالمین، آپ کو خوب کرتے بتا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اپنا نیک اور محبوب بندہ بنائیے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنا دیجیے۔ تقویٰ عطا فرمائیے، آج دین کی ساری اخلاق کا احترام عطا فرمائیے، غرور و تکبر و ریاکاری سے بچائیے۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو چھوٹے ہو یا بڑے، جان کر کیا بھول کر کلّا کیا سب سے معاف فرما دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائیے، ساری امت کو رحم فرمائیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ جتنے بھی مسلمان وفات پا چکے ہیں سب کی اعلیٰ مغفرت کا معاملہ فرمائیے، ان کے قبروں کو نور سے پور فرمائیے، جنت کے باغ بنائیے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے، ہم سے نیکیاں کرا لیجیے، گناہ اور برائیوں سے بچا لیجیے، اور یا اللہ ہماری سوچ کا عقیدہ کر دیجیے، عقیدے میں ہمارے ضرورت رکھیے اور اعمال کی ضرورت رکھیے، اور اے اللہ حق پر قائم اور قائم رکھیے، اور جب دنیا کے اٹھائے خاص میں ایمان کو فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے۔ اے العالمین، ہر طرح کی مجبوریوں سے معذوریوں سے ہم سب کو سارے مسلمانوں کو محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ، اپنا ہی محتاج رکھیے، لمحے بھر کے لیے بھی مخلوق کا محتاج نہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور التجائیں قبول فرما لیجیے، سب کا واسطہ آپ کی رحمت واسعہ کا قبول فرمائیے۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صلی اللہ تعالی علیہ
خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. क्या हो गया? आपको नहीं दे रहे? आपको नहीं देना? अंदर नहीं है? मास्टर है इसमें? क्या करना है? घर आ जाओ।
المغضوب عليهم ولا الضالين